جماعت الثانیہ کیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص تعلق ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہستی ہے، جو شخصیت ہے، وہ بہت عظیم الشان ہستی ہے. یعنی کہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان کے حالات پڑھتے ہوئے، ان کی زندگی پہ نظر کرتے ہوئے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی جلیل القدر ہستی ہیں. وہ ہستی جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھے ہر شخص کا احسان اتار دیا سوائے ابو بکر کے. وہ شخص جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسجد تعمیر ہونے لگی، مسجد نبی بڑی ہونے لگی، اور مسجد اس زمانے میں ایسی ہوا کرتی تھی کہ سارے چاروں طرف گھر ہوتے تھے، بیچ میں جگہ تھی وہ مسجد تھی. لوگوں کے گھر کی اندر کی گھروں کے چھوٹے دروازے اور کھڑکیاں بھی مسجد کے اندر کھلتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد سے ساری کھڑکیاں بند کر کے مسجد کو بالکل ایک الگ جگہ بنا دیا جائے. جو لوگ مسجد کے اندر آنا چاہتے ہیں وہ مسجد کے باہر دروازے سے نکل کر آئیں، مسجد کے اندر براہ راست اپنے گھر سے مت داخل ہوں، مسجد بالکل الگ کر دی جائے. فرمایا لیکن سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ جن کے دروازے کو، جن کی اندر مسجد میں آنے والی کھڑکی کو نہیں بند کیا گیا. وہ شخصیت جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہوتی، لیکن میں نے خلیل صرف اللہ کو بنایا ہے. وہ ہستی جن کے بارے میں، جن کی دین کی معرفت ایسی تھی، جن کا دین کی شناسائی ایسی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا اپنے پاس آنے کا، دنیا میں رہنے کا، تو اس نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا. تو سارے صحابہ اکرام سمجھ نہیں پاتے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اختیار اللہ کے نبی کو دیا ہے اور اب آپ دنیا سے جانے والے ہیں. وہ ہستی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کے اندر نبی کے بعد بننے والی حکومت کے اندر وہ سربراہ بنے، اور ان کا لقب خلیفۃ رسول اللہ رکھا گیا. امیر المومنین کے بجائے امیر المومنین کا لقب سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ رسول اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہ شخصیت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد لوگ ہل گئے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ، بڑی بڑی ہستیاں جو ہیں ان کے اوپر شدید اثر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تک فرمایا کہ اگر کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو میں تلوار سے اس سے محاسبہ کروں گا. وہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ حیات ہے، اور اگر کوئی نبی کی عبادت کرتا تھا تو نبی تو دنیا سے تشریف لے گئے. اور وہ ہستی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب بڑے بڑے فتنے امٹ کے آئے، اور فتنے مدعی ادعائے نبوت کا فتنہ ہوا، من گھڑت جھوٹے نبی کھڑے ہوئے، ایسے لوگ کھڑے ہوئے کہ جنہوں نے کہا بس اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، اب ہم دین پر عمل کریں نہ کریں، زکوٰۃ ہم ادا نہیں کریں گے، اور نبوت کے دعوے. تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ان کے خلاف اور فرمایا کہ نہیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تم اونٹ کو باندھنے والی رسی بھی اللہ کے نبی کے بارگاہ میں دیا کرتے تھے زکوٰۃ کے طور پہ، تو آج بھی تم اس کے دینے کے پابند ہو. تمہاری یہ مجال نہیں ہے کہ دین کی اتنی اہم باتوں کا انکار کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے طریقے پر مسلمانوں کو لے کے چلنے کا فریضہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اس مہینے میں آپ کی وفات ہوئی تھی، سن 13ویں جو ہجری تھی اس کے اندر ان کی وفات ہوئی تھی. 2.5 سال کے قریب آپ کی خلافت رہی. بڑی جلیل القدر ہستی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہے، غار میں بھی آپ کے ساتھ رہے سفر کرتے وقت. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب ارشاد فرمایا ہے اذ ہما فی الغار ثانی اثنین، وہ دو لوگ جو کہ چلتے ہوئے جا رہے تھے غار میں، دونوں غار میں تھے. اللہ تعالیٰ نے مزار کی صحبت بھی عطا فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں آپ کی قبر بنی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب ہم کھڑے ہوں گے قیامت کے دن تو ابو بکر اور عمر برابر میں ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے تو احد پہاڑ پہ ہلکی سی لرزش ہوئی، زلزلہ سا آیا. آپ نے فرمایا، پاؤں اس کے پر زور سے رکھ کے فرمایا کہ ٹھہر جا احد، تیرے پر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور شہید ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے. تو آج ہم جو جس دین اسلام کے اندر زندہ ہیں، آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، یہ ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد خیر القرون قرنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، آپ نے فرمایا سب سے بہترین زمانوں میں میرا زمانہ ہے.
میرے بعد والوں کا زمانہ ہے جن کو ہم صحابہ اکرام کہتے ہیں. صحابہ اکرام کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی ہے، آپ کے بعد بھی ہے. بعض روایت کے مطابق سن 102 ہجری اور بعض روایت کے مطابق سن 110 ہجری تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حیات رہے. اس عہد کو خیر القرون کہا جاتا ہے، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. صحابہ جب تک حیات رہے یہ بہترین زمانہ ہے. صحابہ کے بعد وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، ان کی صحبت میں رہے یعنی تابعین، اور پھر ان کے بعد وہ لوگ جو کہ تابعین کی صحبت میں رہے، ان کو دیکھا. یہ تقریباً کوئی 200 سال سے اوپر کا زمانہ ہے. یہ بڑا خیر کا زمانہ ہے. اس کے اندر دین اصل حیت میں تھا، اصل شکل میں تھا، اور دین کے اوپر عمل کرنے والے لوگ بھی ایسے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محو استراحت ہیں. آپ کی قبر آپ مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں ہے، اور ان کے برابر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی میں اور دنیا سے جانے کے بعد ان دونوں کی صحبت باقی رکھی اور قیامت میں بھی باقی رکھے گا. اس وجہ سے ہمیں ان حضرات اور ان گراں قدر ہستیوں، جلیل القدر ہستیوں کا احسان مند ہونا چاہیے. ہماری گردنیں ان کے احسان کے بوجھ تلے ہمیشہ دبی رہیں گی. انہوں نے دین ہم تک پہنچایا، دین کی حفاظت کی، اور اسی وجہ سے صحابہ اکرام کی اہمیت بہت زیادہ دین میں اس لیے ہے کہ دین تک کو ہم تک پہنچانے والے. اللہ کے نبی نے نماز کیسے پڑھی، اللہ کے نبی پر کیا قرآن اترا، کیسے قرآن سمجھا، ہم نہیں دیکھ سکتے. ہم تو آج کے دور میں ہیں 1400-1500 سال بعد. یہ سب ناقلین دین ہے. اس وجہ سے صحابہ اکرام کی عظمت، صحابہ اکرام کا احترام، صحابہ اکرام کی تعظیم امت کے اندر متفق علیہ مسئلہ ہے. اور خدا نہ خواستہ صحابہ اکرام کی ذاتی گرامی کو اگر مشکوک بنایا جائے، ان پر طعن کیا جائے، تو دین محفوظ نہیں ہو سکتا. یہ ناقلین دین ہے. اللہ تعالیٰ تمام صحابہ اکرام کو جزائے خیر عطا فرمائے. خلفائے راشدین ہمارے سروں کا تاج ہے، ہماری آنکھوں کا نور ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ان کی وجہ سے آج ہم تک دین پہنچا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کا ہمیں احسان مند رکھے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کے جھنڈے تلے ہمارا حشر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.